بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا نیکی ہے۔ نماز پڑھ لینا دراصل نیکی ہے، لیکن ہر نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اتنے زیادہ رستے ہمارے لیے بنائے ہیں، اگر ہم ان رستوں کو چھوڑ دیں گے تو ہم جو ہے وہ نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ نماز پڑھ لینا اور دوسروں کو کافر کہنا، نماز پڑھ لینا اور دوسروں کو بے نمازی کے طعنے دینا، نماز پڑھ لینا اور گالم گلوچ کرتے رہنا، غیبت کرتے رہنا، چغلی کرتے رہنا، تو یہ در حقیقت نماز نہیں ہے۔ نماز وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جب ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی تو سمجھے ہم دراصل نمازی ہیں ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے ہر جوڑ پر صدقہ ہے؟ تو پھر ہر سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ تو جب ہم اس کو 360 دفعہ کہتے ہیں تو ہمارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس سے آج کا ہر انسان جسم کے جوڑوں کی درد جو ہے اس میں مبتلا ہے، کسی کو جو ہے وہ کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ مبارک کو بھول چکے ہیں، اور ہم جو ہے وہ میڈیسن کے اوپر اور دوائیوں کے اوپر اور ٹونوں ٹوٹکوں کے اوپر اور ہیلہ سازی کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کی طرف نہیں آ رہے، رائٹ وے کا ہم انتخاب نہیں کرتے۔ تو یہ نیکی کا رستہ ہے۔ اگر ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے اور روپے نہیں ہیں، ہمارے اندر غربت ہے اور ہم نہیں ادا کر سکتے، غریب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے لیے صدقہ کرنے کا ایک انتہائی اعلیٰ اور فراز بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا جو انسان صبح کرتا ہے اور اپنے 360 جوڑوں کے مطابق سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کے ثواب کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک نیکی کا رستہ ہے۔ نیکی کا دوسرا رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا، اس کو پیاس محسوس ہوئی۔ جب اس کو پیاس محسوس ہوئی تو وہ کنویں میں اترا پانی پینے کے لیے، پانی پی کر وہ اپنی پیاس بجھا کر باہر نکلا۔ اب جب کوئی بھی انسان سفر پر نکلتا ہے تو سفر پر اس کو کتنا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے اپنے بچوں میں جائے اور جلدی سے جہاں پر جا رہا ہے وہاں پر جائے، سفر کی تھکاوٹ۔ تو یہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مسائل میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو وہ انسان باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا وہاں پر موجود ہے، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو اس کو مار کر بھگا دیتا۔ اس نے دیکھا کہ وہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے تو اس انسان کو ترس آیا، اور ترس بھی ایسا آیا کہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اس نے اپنا موزہ بھرا اور اس نے پانی بھر کے لا کے اس کو پلایا۔ اللہ کو اس انسان پر اتنا رحم آیا، اتنی اللہ تعالیٰ کو اس انسان سے جو ہے وہ لگاوٹ محسوس ہوئی، فغفر لہ، اللہ نے اسی ایک نیکی پر اس کو بخش دیا۔ تو صحابہ کرام انتہائی حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا ہمارے لیے جانوروں پر رحم کرنے میں بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل کابد غتبۃ اجر، ہر تر جگر والے پر رحم کرنا جو ہے اس کے لیے ہمارے اجر ہے۔ تو ہم تو انسانوں پر رحم نہیں کرتے، ہمارے اپنے پڑوسی رشتہ داروں کا بچہ ہمارے گھر آ جائے ہم اس کو کھانے کے لیے نہیں دیتے۔ کتنا سنگ دلانہ ہمارا رویہ ہے کہ ہمارے بچے تو کھانا کھا رہے ہیں اور پڑوسیوں کا بچہ ہمارے گھر میں آیا ہے تو ہم اس کو بھگا دیتے ہیں۔ نہ جانے اس انسان بچے کا کتنا دل چاہ رہا ہوگا وہ چیز جو ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں کھانے کو۔ تو جب ہم بچوں پر رحم کرتے ہیں، انسانوں پر رحم کرتے ہیں، ایون کہ جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں، تو ہمارا یہ رویہ رحم دلی ہم سے مزید نیکیاں کروانے پر ہمیں طاقت دیتی ہے۔ اور جب ہم اس طرح کی کوئی برائی کرتے ہیں تو وہ برائی ہمارے نفس کو طاقتور کرتی ہے اور ہمیں برائیوں کی طرف اور زیادہ لے جاتی ہے۔ تو انسانوں پر رحم کر کے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ میں ایک استاد ہوں، میں کبھی دیکھوں کہ کوئی بڑا بچہ ہے
اس نے چھوٹے بچے پر شفقت کی ہے، اس کو سبق یاد کروا دیا ہے یا پانی پینے میں اس کی مدد کر دی ہے، تو آپ یقین کریں مجھے اس بڑے بچے پر اس قدر پیار آتا ہے کہ یہ چھوٹے سے بچے کے ساتھ کس قدر ہمدردی کر رہا ہے۔ تو وہ اللہ ہے جس کی ساری مخلوق کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو جب ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی قوت عطا فرماتا ہے اور برائیوں سے ہمیں روکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا جو ہے یہ نیکی کا بہت بڑا راستہ اور دروازہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔